امام سیوطی نے ان آیات کی تفصیل لکھی ہے جو حضرت عمر کی رضا کے مطابق نازل ہو گئی، لیکن حضرت عمر کے سامنے ایک بی بی لائی گئی، اس نے زنا کیا، سیاستہ میں روایت، حضرت فاروق اعظم نے حد جاری کر دی، فرمایا لے جاؤ اسے سنسار کرو یا کوڑے مارو۔ صحابہ لے کے جا رہے ہیں، مولا علی شیر خدا آ گئے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ حضور اس پر حضرت عمر نے حد لگائی ہے، فرمایا عمر کو تم نے بتایا تھا کہ یہ تو بیچاری دیوانی ہے، یہ تو ذہنی طور پر کمزور ہے، یہ تو مجذوب ہے، اسے تو پتہ ہی کو نہیں، یہ بتایا تھا؟ حضور نہیں، فرمایا عمر نے پوچھا تھا؟ حضور نہیں، فرمایا چلو واپس چلو، حق قبول کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا واپس لائے، فرمایا عمر فیصلہ کرتے ہو پوری بات کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ نے کہا لی کیا ہوا؟ فرمایا تم نے اس عورت پہ حد لگائی، حضور لگائی، فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ مجذوب ہے، دیوانی ہے، مرفوع القلم ہے، اس پر حد نہیں لگتی؟ عرض کی کہ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو آپ فرمانے لگے پہلے پتہ کیا کرنا پھر معاملہ طے کیا کر۔ تو حضرت عمر نے کوئی بہانہ نہیں کیا، بہانے بھی ہوتے ہیں نا، انہیں میں نے صحیح نہیں گل دسی، اے بندے نے میں نے انج کیا سی، کوئی بہانہ نہیں لگایا۔ عمر نیچے اترے اور سجدے میں گر گئے، یا اللہ عمر کو معاف کر دے، یا اللہ عمر کو معاف کر دے۔ اور پھر چمکتے ہوئے جملے سیدنا فاروق اعظم کے فرمانے لگے لوگو آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بات کو سمجھیں، آپ قبول کریں، اگر آپ تک شکر کریں، حق اگر کسی تک آ گیا حق کو مانیں اور ڈٹنا سیکھیں اور حق بات کہنا سیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کچھ معاملات ایسے ہوئے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان شراب چھپا کے نا اپنی چادر کی اوٹ میں تو حضرت عمر کے سامنے سے گزر رہا تھا، شراب چھپا کے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج بھی کوئی منع کرنے والا ہو تو لوگ منع ہونے کو تیار تو ہیں، پر ہم منع کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگر ہمارے کہنے پہ بڑی بڑی محفلیں ہو سکتی ہیں تو ہمارے کہنے پہ داڑھی بھی پوری ہو ہی سکتی ہے، لیکن ہم کہتے ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، اس طرف لاتے ہی نہیں۔ ہمارے کہنے پر اگر بڑے بڑے چندے لوگ دے دیتے ہیں تو امید ہے نمازی بھی ہو ہی جائیں گے۔ توجہ دلانے کی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ ہوا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سارے دوستوں؟ ایک نوجوان جا رہا ہے شراب چھپائے تو سیدنا فاروق اعظم نے تلوار نکالی ہوئی، یہ کیا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا حضور وہ نا سرکہ ہے میرے پاس، اور اندر دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ آج عمر سے بچا لے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ اندر دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ عمر سے بچا لے، آج کے بعد شراب۔ حضور سرکہ ہے سرکہ۔ حضرت عمر کہنے لگے کھولنا ذرا، چادر کھولی تو بوتل میں واقعی سرکہ نکل آیا۔ وہ الحمدللہ الحمدللہ پکار کے چلنے لگا۔ ایک روایت میں نے ایسی بھی پڑھی کہ جب وہ جا رہا تھا تو حضرت عمر نے آواز دی، فرمانے لگے عمر سے ڈر کے توبہ کی ہے تو شراب کا سرکہ بنا ہے، اگر تو رب سے ڈر کے توبہ کرتا تو اللہ نے اس کو شہد بنا دینا تھا اور تیرے کام آ جاتا۔ کوئی ہونا تو چاہیے نا منع کرنے والا۔ اور ایک بات اور آپ سے عرض کروں، جب آپ تک حق آ جائے تو اسے قبول بھی کریں، حق آ جائے تو اسے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، مصر فتح ہو گیا، حضرت عمر بن عاص گورنر بنے۔ رواج یہ تھا مصر کے اندر کہ ایک دریا چلتا تھا، دریائے نیل، اور سارے مصر کا انحصار اسی دریا پہ تھا۔ فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے، جانور بھی اسی سے پانی پیتے، کھیتیاں بھی اسی سے سیراب ہوتی۔ سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا، سال کے بعد وہ دریا خشک ہوتا، اور جب خشک ہوتا نا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے، پھر وہ دریا چلتا۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے، کہتے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا آستانے کا اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے، باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ نہیں۔ طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے آستانے کا طریقہ ہے، ہماری یہ رسم ہے، ہمارا یہ رواج ہے، اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواج۔ ہمارے رسم و رواج رسول اللہ کی سنت کے پابند ہے۔ سارے بولیے صلی اللہ ہو، پھر ایک دفعہ پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو، 3 دفعہ کر لیں تاکہ طاقت آد ہو جائے، صلی اللہ ہو علیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بن عاص، اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے دریا چلتا نہیں تھا۔ حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور
یہ معاملہ ہے۔ اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں، میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا، ظلم کی اجازت نہیں دیتا، کیسے لڑکی قتل کی جائے؟ اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر ایمان، یقین، استقامت، پہاڑ ہے یہ لوگ۔ حضرت عمر نے 2 خط لکھے، ایک حضرت عمر بن عاص کے نام، دوسرا دریائے نیل کے نام۔ 2 خط لکھے، ایک خط لکھا دریا کے نام، ایک خط لکھا عمر بن عاص گورنر کے نام، گورنر کے نام خط لکھا تو فرمایا جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کمزور ایمان والے، سب کو دریائے نیل پہ لے جا، اور میرا یہ دوسرا خط دریا میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈالنا۔ کہتے ہیں یہ خط تو پڑھنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے، سنیے اور سر دھنیے اور سوچئے کہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے۔ رمضان کے سب سے پہلے جمعے میں سب سے اہم موضوع چھیڑا ہے، کمزوری اور نقص واقعہ کہاں ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کر کے لکھا، ہو دریا، اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، میں ظلم نہیں ہونے دوں گا، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو بے شک پانی نہ دے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراً بہنا شروع کر دے، فوراً منٹ نہ لگانا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں لشکروں کے لشکر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا، اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خط میں نے ڈالا تو دریا نے بہنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں دریا بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں، یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سبحان اللہ۔ اے مصطفیٰ کے غلام حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی جنگ کے لیے نکلے، رستے میں دریائے نیل آ گیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص اب کہاں سفر طے کر کے آئے، کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دریا آ جائے گا، اب دور دور تک پل کوئی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں دشمن للکار رہا، حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کنارے کھڑے ہوئے، ایمان، یقین اور استقامت، ڈٹ گئے، کہنے لگے او دریا، اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے، محمد عربی کے وفادار نوکر ہیں، ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، فرمایا چھوڑ رستہ۔ صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریا نے رستہ ہی چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے، درود پڑھنے لگے، دریا سے رستے بن گئے۔ فرماتے ہیں 10,000 کا لشکر گزر گیا، اس پار جب گیا نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پھر مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا کسی کی کچھ ہے تو نہیں رہ گئی پانی میں، کوئی دریا میں چیز تو نہیں رہ گئی؟ ایک صحابی کہنے لگے میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے۔ یار ذرا دیکھیے انداز دیکھیے، مٹی کا پیالہ، او یار چھوڑ پرا، مٹی کا پیالہ کیا ہوتا ہے؟ اب تو مٹی کے پیالے کی بات کرے گا، چھوڑ دے، کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا پیالہ میرا رہ گیا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کیوں ہمارا پیالہ رہ جائے، ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں۔ ایمان، یقین اور استقامت کی دولت۔ پھر دریا کی طرف دیکھا، کہنے لگے چل یار ہمارا پیالہ بھی واپس کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں دریا کی لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر گئی۔ اور میرے بھائی جب ایمان کی دولت، یقین کی دولت، اعتماد کی دولت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا صفائی کی، مال غنیمت کی میں نے صفائی کی تو 1 دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا، تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ 1 دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے تھے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارے ہاں جب چیئرمین صاحب، ناظم صاحب ٹھیکے دیتے ہیں تو ٹھیکیدار ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے یا چچا کا بیٹا ہوتا ہے یا خالہ کا بیٹا ہوتا ہے، وہ خود ناظم ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی ٹھیکیدار ہوتا ہے، یعنی وہ نا سارا کچھ گھر کے اندر ہی رہتا ہے، گھر کے اندر ایک پیسہ دیتا ہے، دوسرا واپس اس کو واپس کر دیتا ہے، گھر کے اندر ہی۔ اب تو خیر ہمارے لوگ سمجھدار ہو گئے، ایک بندہ ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، دوسرا دوسری میں، اور تیسرا جس کی بھی حکومت آئی، حکومت تو ہماری رہے گی نا، ایک بندہ تو ہے نا اس جماعت میں۔ یہ اچھا لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہے۔ تو حضرت عمر کے بیٹا گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو 1 دینار نکلا، تو میں نے وہ 1 دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا، میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ۔
تو گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں، چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا، میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا، میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا۔ فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے۔ اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا، اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا۔ اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ دوستی ہے ہی اس سے جو تحفے زیادہ دے، جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے، اس کے ساتھ یہ رام۔ حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے، اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے او امیر المومنین اللہ سے ڈر جا، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا، ڈر جا رب سے۔ کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں۔ ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا، کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی؟ اتنی دیر میری تعریف میں لگائی، اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا، کس چکر میں ہے؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے، جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے تھے، میں دوڑ کے آگے گیا، میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے۔ فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے، کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں، ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے، تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا، پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے لیے، پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ اب میں امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا۔ اب یقین کریں ہمارا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعارف صحیح نہ ہو، ہمارا تعارف ٹھیک نہ ہو، میں یہ ہوتا ہوں میں وہ ہوتا ہوں، چھوڑ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، مٹی دیں تے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایوی کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے، مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، کادی بلے، مجھے پوچھ لو مجھے جان لو میرا نام لے لو، میں بھی آیا ہوں، میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی یہ تذکرہ ہے، میں بدکار پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف واصف ہی ہوئی۔ یہ تو بڑی بات کی بات ہے، تو بات کی بات ہے صاحب، ورنہ من نانم کے من نانم، جو ہم ہیں اس کا ہمیں پتا تو ہے نا بھائی۔ کبھی بھی یہ جو ذات کا چکر ہے نا میں بھی ہوں مجھے بھی، او بھائی یاد رکھو میں کون ہوں، یہ جو نام نمود اور یہ خواہشیں اور یہ جو وقار، یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے، جس کو اپنا تعارف کرانا پڑ گیا اس سے بھی زیادہ کمزور کوئی ہے، فوٹو میں دکھاتا پھرتا ہے فلانے کے ساتھ فوٹو فلانے، تو کمزور بندے یہ کام کرتے۔ حضرت عمر فاروق اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں، اتنا تگڑا بندہ۔ جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، فتوح الشام پڑھ کے دیکھیں، حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی، اب تو موبائل ہے نا تو ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ، بلکہ آپ ایک ایک منٹ کی فوٹو لیں، آپ رپورٹ تو دور رہ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے، رپورٹ کوئی نہیں آ رہی، اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا، اس جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں۔ ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا، کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی۔ یہ حضرت عمر کو جا کے دینا، وہ بڑے پریشان ہوں گے۔ وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں، کوئی ایک دفعہ مدینے آیا، کوئی 2 دفعہ آیا،
پھر اپنے اپنے علاقوں میں بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا. وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا، اس نے ایک آدھ دفعہ دیکھا تھا. حضرت عمر بوڑھے ہو گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا. حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا. جب اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پہ پرانی پگڑی. کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں. کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے، الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے. حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے. فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے ہے؟ وہ کہتے ٹھیک ہے. پھر اس نے اور گھوڑا، عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک جوتا پیر سے نکل گیا، عمر دوڑ رہے ہیں. آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہ حضور وہ بھی ٹھیک ہے. کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا، یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی. لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا، قدموں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں. آپ فرمانے لگے کیا بتاتا؟ میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں، کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے، کیا بتاتا؟ جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے، کیا بتاتا؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی تار. تو نے اچھا کیا، تو تو مجاہد تھا، مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا، تو نے اچھا کیا. جتنے لوگ تھے چیخے مار کے رونے لگے. حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا، جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا. کچھ نہیں کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا. بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے حضرت عمر، بڑے تھے، لیکن ساری زندگی اپنے محاذ. حضرت ابو رافع غلام تھے، قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے. حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے، قرآن بڑا شاندار پڑھتا ہے. تو وہ کہتے حضور اگر میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی، آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں. تو آپ فرماتے نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے غلام اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے، اور مجھے خالص صرف عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر پاتا. ساری زندگی اپنا محاسبہ، ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا، ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا، اپنے آپ کو ٹٹولا. 62 سال عمر بیت گئی. حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے، میرے نبی کریم علیہ السلام نہ ان سے راز کی باتیں کرتے تھے. ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا، سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے. مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی. جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے. نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے. ترمذی میں ہے فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے، وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے. فرماتے آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا. اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ. میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے. کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا ہوں. امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا، مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا. کہتے میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا. میں نے کہا حضور میں غریب آدمی میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا. تو جانتا ہے؟ عمر وعدوں کا پکا ہے. کہا حضور جانتا ہوں. کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا، حضور پہلیاں نہ بجھوائے، مہربانی کریں بتائیں کدھر آئے ہیں.
तो दोस्त उमर फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया हूं, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफेद हो गई है, अल पक गया, उठ फरीदा सुत्या, दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गई, पिछा रह गया दूर। अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की मां से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राजी हैं, पर हुज़ाफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बताओ, उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हजरत हुज़ाफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर, ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से ज़रूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 साल हजरत जिब्रील जनाब उमर की शान बयान करें तो फिर भी बयान नहीं हो सकता। हज़रत उमर का इस्लाम लाना इस्लाम के लिए इज़्ज़त का ज़रिया बना और बुलंद आवाज़ से नारा तकबीर मक्के की फ़ज़ाओं में बुलंद हुआ। 40 मुसलमान जब हो गए तो फिर मेरे रब ने कहा या अय्युहन नबिय्यो हस्बुकल्लाह, ऐ नबी तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी है, वमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, और तुम्हारे लिए अहले ईमान काफ़ी है। हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से उनकी हसासियत और उनका जोश व जज्बा और उनकी गैरत ईमानी दीदनी थी। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी अलैह रहमा फरमाते हैं कि 17 मुकामात पे कुरान मजीद में हज़रत उमर की राय के मुताबिक कुरान नाजिल हुआ। ये अल्लाह ने हज़रत उमर को शान अता फरमाई। और फिर जब हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हज़रत उमर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के विसाल के बाद भी तख्त खिलाफत पे बैठे, 22,55,000 मुरब्बा मील पे आपकी हुकूमत की हुदूद फैल गई। और हज़रत उमर की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं थी, उमर की हुकूमत पानियों पर भी थी, उमर की हुकूमत आग पर भी थी, उमर की हुकूमत हवाओं पर भी थी, और उमर की हुकूमत धरती पर मिट्टी पर भी थी। आप जानते हैं कि मिस्र के गवर्नर ने लिखा कि यहाँ तो अजीब कहानियाँ हैं। क्या हुआ? कहा कि दरियाए नील उतनी देर तक चलता नहीं जब तक एक नौजवान लड़की को जेवरात से आरास्ता करके नील में डाला जाता है, फिर नील चलता है, और ये बरसा बरस से रस्म जारी है। तो हज़रत उमर के पास जब ये पैगाम पहुंचता है तो हज़रत उमर नील को ख़त लिख रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिस्र के नील के नाम उमर का ख़त, और आगे लिखते हैं ए नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चल, वरना तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। और रुक्का लिखकर कासत को दिया, जाके ये दरियाए नील में डाल दो। अल्लाह अकबर, जिनके रुके दरिया भी मानते हैं, पानियों पर भी हुकूमत है। और नील में जब वो रुक्का डाला गया, नील ऐसा चला आज तक कभी रुका ही नहीं है। पानियों पर हुकूमत, हवाओं पे हुकूमत। मस्जिद नबवी का मिंबर है, उमर खुतबा दे रहे हैं। इराक के इलाका निहावन में जंग हो रही है, मदीने से 1 महीने की मसाफत है, 1 महीना मुसलसल चलें तो नहावंद आता है। हजरत उमर खुतबा देते देते दरमियान में जुमला मोतरजा का, या सारिया अल जबल, ऐ सारिया पहाड़ ना छोड़ना। लोग हैरान हैं, क्या माजरा हुआ कि हमसे मुखातबा है, सारिया नहावंद में है, और कहा सारिया पहाड़ ना छोड़ना। 1 महीने के बाद जब वहां से कासद आया, उसने कहा अल्लाह ने फतह दे दी। कहा कैसे? कहा पहाड़ को छोड़कर दुश्मन पर टूटने लगे थे, आगे बढ़ने लगे थे, उन पर हमलावर होने लगे थे। अचानक उमर की आवाज आती, पहाड़ को नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर हम पहाड़ को छोड़ देते दुश्मन पीछे से हमलावर होने के लिए तैयार खड़ा था। तो कहा बस हम पहाड़ को अपनी पुश्त पे फेर रखा और अल्लाह ने उसी दिन हमें फतह अता कर दी। हवाएं भी उनका पैगाम पहुंचाती हैं, पानी भी उनका हुक्म मानते हैं। उस जमाने में फायर ब्रिगेड सिस्टम नहीं था, लेकिन एक आग बढ़ती आ रही है शहर की तरफ। लोगों ने हजरत उमर को बताया, अमीरुल मोमिनीन, आग फैलती आगे बढ़ती चली आ रही है और शहर को अपने काबू में लेने वाली है। उमर अपनी चादर उतारते,
اور حضرت تمیم داری کو دیتے ہیں، کہا یہ چادر لے جاؤ اور ایسے ایسے کرو، آگ پیچھے بھاگتی چلی جائے گی۔ تو چادر ہلاتے جاتے ہیں حضرت تمیم داری اور آگ پیچھے بھاگتی چلی جاتی، مٹی بھی حکم مانتی ہے۔ ایک لونڈی کھڑی رو رہی ہے راستے میں، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا ٹھوکر لگی، میرا تیل زمین میں بہہ گیا، میری مالکہ بڑی سخت ہے، وہ مجھے کہے گی تم نے یہ کیا کیا۔ عمر درہ زمین پہ مارتے ہیں، فر الارض الم عادل علیک، زمین عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا، تو عمر کے ہوتے ہوئے اس کا تیل پی جائے۔ زمین تیل باہر نکال دیتی ہیں، فرماتے ہیں ڈال لے اپنے برتن میں۔ تو یہ عمر کے ان کا حکم مٹی بھی مانتی ہے، ان کا حکم ہوائیں بھی مانتی ہیں، دریا بھی مانتے ہیں، ان کا حکم پانی اور آگ بھی مانتی ہے۔ وہ عمر، میرے حضور فرماتے ہیں ان الشیطان یفر من ذل عمر، میرا عمر وہ ہے جس کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین نظم و نسق دیا اور امور سلطنت کو اس انداز سے منظم کیا۔ ایک غیر مسلم مفکر کہتا ہے اگر اس امت کو ایک اور عمر مل جاتا پوری دنیا پہ حکومت مسلمانوں کی ہوتی۔ ایک دن مسجد نبوی سے باہر حضور تشریف لا رہے تھے، دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا، ایسے باہر کی جانب آ رہے تھے۔ دروازے سے کوئی بندہ داخل ہوا تو اس کو دیکھ کے حضور نے فرمایا ہا کازا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے ہم ایسے ہی اٹھیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر ہستی ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ سارے صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن جناب عمر میرے حضور کی مراد ہیں۔ 39 لوگ جب اسلام لا چکے، 39ویں شخص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ڈھارس اور بہت بڑے حوصلے کا سبب و ذریعہ بنا۔ تو میرے حضور نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اے اللہ، ایک شیر دیا ہے امیر حمزہ، ایک شیر اور عطا کر دے، اب تیری مرضی، عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ حضور دعائیں مانگ رہے اور یہ ہاتھ میں تلوار لیے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں کہ بانی اسلام کا چراغ ہی بجھا دینا ہے۔ راستے میں ایک صاحب ملے اور کہا کہ عمر تیور کوئی اچھے نہیں لگتے، خیر تو ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں، یہ روز کا مسئلہ ختم ہونے لگا ہے میرے ہاتھوں۔ مسکرا کے بولے گھر کی خبر تو لو۔ کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی نوکر بن گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، غصہ اور بڑھ جاتا ہے، دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹاتے ہیں۔ اہل خانہ سمجھ گئے ماجرا کیا ہے، گرجدار آواز ہے جناب عمر کی، دروازہ کھولو۔ جلدی سے معلم کو چھپا دیا اور بہن آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ کہا تم سابی ہو گئے ہو، دین چھوڑ دیا تم نے، بتوں کی وفا ترک کر دی اور بے تحاشا مارنا شروع کیا۔ بہن کا سر پھٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے اور یہ مارتے چلے جاتے ہیں۔ فاطمہ بنت خطاب بولی عمر تم خطاب کے بیٹے ہو، سنو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جو ظلم جو جبر کرنا ہے کرو، میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں وہ کون سی طاقت ہے جس نے بجلیاں بھر دی اس کے اندر۔ کہا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سنا سکتے ہو؟ کہا تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ عمر اپنے بدن کو دھو رہے ہیں، میرا رب دل دھو رہا ہے۔ اتنے میں معلم بھی قرآن لے کر آ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہونے لگتی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، 14ویں رات کے محبوب چاند
ہم نے قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے تاب ہو گئے، کہا عمر کی عمر برباد ہو گئی، مجھے لے چلو حضور کی چوکھٹ پہ، تلوار حمائل کی ہے، بہنوئی ساتھ ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ دروازے کے سوراخوں سے دیکھا تو صحابہ تشویش کا اظہار کرنے لگے کہ عمر آ رہا ہے، تلوار حمائل کی ہے، ارادے اچھے نہیں لگتے۔ جناب امیر حمزہ نے کہا دروازہ کھول دو، اچھی نیت سے آیا تو استقبال کریں گے، نیت اچھی نہیں ہے تو اس کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ حضور کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، گلے میں کپڑا ڈالا تو حضور نے پکڑ کے کہا عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ۔ یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا، لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر کی صدا اس زور سے گونجی کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگیں۔ اسلام لانے کے بعد حضور سے پوچھتے ہیں حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں۔ اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ کہا اللہ کا دین سچا ہے۔ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو کہا پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ اب مسلمانوں کی دو صفیں بنتی ہیں، ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کرتے ہیں، دوسری صف کے آگے آگے عمر بن خطاب چلتے ہیں، اور حضور درمیان میں ہیں، اور یہ ملکوتی قافلہ صحن حرم میں آ کے اعلانیہ عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا، اسلام کے وقار کی علامت بن گیا۔ ایک ایک کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں، وہ تو اور خبر سننے کے لیے بے چین تھے کہ یہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے گیا تھا، کوئی خبر لایا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں آؤ عمر کدھر آئے ہو؟ کہا تمہیں بتانے آیا ہوں، کمزوروں سے پنجہ آزمائی کرتے رہے ہو، آؤ میرے سے بات کرو، میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فرمایا جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی کیا کرو۔ میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے۔ ان الشیطان یفر من ظل عمر، عمر کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام لائے تو زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقف کر دی، حضور کا پہرا دیا، حضور کی ناموس کا پہرا دیا، حضور کی شریعت کا پہرا دیا۔ اسلامی فتوحات پھیلیں تو پھیلتی ہی چلی گئیں، کبھی مصر فتح ہو رہا ہے، کبھی ایران فتح ہو رہا ہے، آرمینیا تک مسلمانوں کی افواج پہنچتی ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت پھیل جاتی ہے۔ عدل و انصاف کا دورہ ہوتا ہے۔ زمانے نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی عدالت میں کھڑا ہے تو اسے خوف نہیں ہوتا تھا کہ میرے سے ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ حکومت عمر کی چل رہی ہے، وہ بھی مطمئن ہوتا تھا کہ میرے ساتھ انصاف ہو۔ عبداللہ بن عمر اور عبید اللہ بن عمر بصرہ سے گزر رہے تھے ایک جنگ سے واپسی پر، تو حاکم بصرہ نے آپ کو کچھ پیسے دیے کہ یہ مال غنیمت میں جا کے جمع کروا دینا، اور پھر خود ہی مشورہ دیا کہ عراق کے اندر فلاں فلاں چیز بہت سستی مل جاتی ہے اور حجاز میں ان چیزوں کی قیمت زیادہ ہے، تو اگر آپ ایسا کر لیں کہ یہ ان پیسوں سے خرید لیں اور جا کے مدینہ المنورہ میں فروخت کر دیں تو جو زائد پیسے آپ کمائیں گے وہ آپ کے ہوئے، اور یہی اشرفیاں جو میں نے دی ہیں آپ کو، اتنی اشرفیاں بیت المال میں جمع کروا دینا، تم نے محنت کی ہوگی، تجارت کی ہوگی، تو جتنے بچیں گے وہ آپ کے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھا، وہاں سے مال خرید لیا، مدینہ المنورہ میں آ کے بیچ دیا، جتنی اشرفیاں انہوں نے وہاں سے دی تھی بیت المال کے لیے اتنی بیت المال میں جمع کروا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، بیٹوں کو بلایا، کہا کہ سنا ہے تم نے کوئی کمائی کی ہے؟ کہا جی ہم نے تو تجارت کی اور جو مال لیا تھا اتنا مال بیت المال میں جمع کروایا ہے۔ کہا تم بیت المال کے پیسوں پر کمائی کی ہے، وہ پیسے بھی تمہیں بیت المال میں جمع کروانے پڑیں گے۔ یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رومی شہنشاہ کی بیوی سلام بھیجتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو
تو وہ 1 دینار ادھار لے کر کے اس کا عطر خریدتی ہیں اور شیشیوں میں ڈال کر کے ان کو بھیجتی ہیں کہ چلو ایک رواداری کا اچھا ثبوت فراہم کیا جائے. تو وہ واپسی پر انہی شیشیوں کے اندر قیمتی موتی بھر کے بیچتی ہیں، جواہرات بھر کے بیچتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لاؤ یہ سارے جواہرات، سب کو فروخت کرتے ہیں، 1 دینار اس کو دیتے ہیں، باقی بیت المال میں جمع کر دیتے ہیں. تو جب اپنی زندگی اتنی محتاط ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی، تو پھر کس طرح کوئی گورنر زیادتی کر سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا طرز زندگی اور انداز معاشرت اتنا سادہ اور اتنا خوبصورت رکھا کہ اس کے مطابق تمام گورنروں کو ڈھالنے کی تلقین کی. آپ جب بھی کسی شخص کو بطور گورنر اس کا تعین کرتے تو اس کو یہ نصیحتیں کرتے، ایک ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوں گے، باریک کپڑا نہیں پہنیں گے، اور انچھنے آٹے کی روٹی کھائیں گے، مکان کا دروازہ نہیں لگائیں گے، کوئی حاجب نہیں رکھیں گے، چوکیدار نہیں رکھیں گے، بواب نہیں رکھیں گے، جو تمہارے تک پہنچنا چاہے ڈائریکٹ پہنچ جائے. اللہ اکبر. اور پھر جب کسی کو متعین کیا جاتا اس کی جائیدادیں لکھ لی جاتی کہ اس کے پاس کتنی جائیداد ہے، وہ حساب اپنے پاس رکھتے، اور جب وہ معزول ہوتا یا اس کا وقت ختم ہوتا تو آپ دیکھتے کہ اب اس کے پاس جائیداد کتنی ہے. اگر وہ جو پہلے آپ نے اپنے پاس ریکارڈ رکھا ہوتا اس سے جائیداد اس کی زیادہ ہوتی تو حضرت عمر بقیہ جائیداد بیت المال میں جمع کرتے. اللہ اکبر. اور یہ کیسے تھا؟ گورنر بول نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ حضرت عمر کی اپنی بود و باش بھی اسی طرح کی تھی، اپنا طرز زندگی بھی اسی طرح کا تھا. مال غنیمت میں بہت ساری چادریں آتی ہیں جو سب کو تقسیم کر دی جاتی ہیں. خطبہ جمعہ دینے کے لیے آئے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا. عمر خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو تم نے قمیض پہنی ہے یہ کہاں سے آئی؟ مال غنیمت کے اندر جو چادریں آئی ہیں سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی. آپ داراز قد ہیں، ایک چادر سے قمیض نہیں سل سکتی، تو آپ کی قمیض کہاں سے آئی؟ پہلے اس سوال کا جواب دے دیجئے، پھر خطبہ سنیں گے. اللہ اکبر. آپ کے بیٹے کھڑے ہوتے ہیں، کہا ایک چادر سے میرے باپ کی قمیض نہیں بنتی تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے باپ کو پیش کی ہے. اس نے کہا اب سناؤ، اور ہم سنتے ہیں. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذاتی زندگی. ایاز بن غنم کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ موٹے کپڑے نہیں باریک کپڑے پہنتا ہے. اس نے گھر کے دروازے پر بواب بھی رکھا ہوا ہے، چوکیدار بھی رکھا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن مسلمہ کو بھیجتے ہیں. محمد بن مسلمہ جاتے ہیں اور جا کے تحقیق کرتے ہیں تو ایسا ہی پاتے ہیں، تو ان کو وہیں گرفتار کر کے لے آتے ہیں اور حضرت عمر کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. چھڑی اس کے ہاتھ میں دے کر فرماتے ہیں جاؤ تم بکریاں چرایا کرو، تم گورنری کے لائق نہیں ہو. ایک گورنر کو بکریاں چرانے پہ لگا دیتے ہیں اس لیے کہ تم نے ان اصولوں سے، ان ضابطوں سے انحراف کیا ہے جو ایک سلطنت کے ذمہ دار کے لیے لازم اور ضروری ہیں. دور موجود کے حکمرانوں کو، چاہے وہ عرب کے حکمران ہوں چاہے وہ عجم کے حکمران ہوں، اگر وہ اسلام کا نام لیتے ہیں تو انہیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزری ہیں، تو پل کے اندر شکستگی تھی، ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں کچھ، اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے. یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کام لیا، مختصر دور خلافت کے اندر 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے. لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک، بلوچستان کا حصہ ہے، یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود وسیع، ادھر آرمینیا تک جا پہنچے، حمص فتح کیا،
قادسیہ، یرموک، آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دوڑتے رہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو توانائی، عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی. اللہ اکبر. جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے، اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، زمین بھی مانتی تھی، جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے. مصر کے اندر یہ رسمیں بد جاری تھی کہ سال کے بعد ایک دو شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھیڑ چڑھایا جاتا، اس کی قربانی دی جاتی، اس کا خون بہتا تو دریا چلتا. جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہیں، تو حضرت کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو. قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا. دریا حکم مانتے ہیں، آگ نکلتی ہے. لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضرت لاوا پھوٹا ہے، آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ تو زمانے میں تھی نہیں. عمر نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا، آگ پیچھے بھاگ جائے گی. زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ دھرا مارتے ہیں، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرو مند حکومت دی. کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے. اللہ اکبر. فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا. باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے، مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے، تو مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے. کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کی اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا. وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے. اللہ اکبر. وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے. پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے. تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے، تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی. ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے. آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے، عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے. کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر. وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے، ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے. راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا. بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے. اللہ اکبر. زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت کمزور. راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول تھا، اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں. یہ اسلام لانے کے پہلے کی کہانی ہے. تو ادھر سے عمر آ رہے ہیں تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ. تو عمر کوڑا پکڑ لیتے ہیں، اسے مارتے ہیں.
مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر گلے کے اندر ڈال کر کے کوڑا اور اس کی رسی کو بل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بڑا مارا، آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دل بے تاب ہے، اور کہتے ہیں آؤ بھئی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں۔ زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے۔ زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی ہے عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی، اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو، عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی، وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی، اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا۔ لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نرم تھے، اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی، صرف فاسقوں، فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم ہوں۔ سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی، صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا۔ ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا۔ فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں۔ آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے نا، رات کو پہرے پہ کھڑے تھے، تو ایک گھر سے ایک خاتون اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ڈال لو، تو بیٹی بولی امیر المومنین نے منع کیا ہے، تو کہا امیر المومنین کب دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی بولی امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر دروازے پہ نشان لگایا تو آ گئے، دن کے اجالے میں پھر اس گھر کے دروازے پہ گئے اور صاحب خانہ سے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میری بیٹے کے لیے دے دو۔ امیر المومنین سوالی بن کے کھڑا ہے اس گھر میں، کہا اس بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ امیر المومنین کے بیٹے کے لیے رشتہ قبول کر لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو ایک بیٹی دی، اس بیٹی سے اللہ نے ایک بیٹا انہیں دیا، اس بیٹے کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو جب مائیں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، تنہائی میں ڈرنے والی ہوں، تو پھر اولادیں ایسی ہوتی ہیں۔ اپنی اولادوں کی تربیت کرو، جب بچے چھوٹے ہی ہوں تو ان کے تصور میں یہ بات اچھی طرح سے راسخ کر دو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ کبھی رشوت نہیں لیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ کبھی خیانت نہیں کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے،
وہ کبھی ملک کے راز کو نہیں بیچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جو ہے وہ بد نگاہی نہیں کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جہاں کوئی کیمرہ نہیں پہنچتا، جہاں سیکورٹی نہیں پہنچتی، جہاں کوئی ایجنسی نہیں پہنچتی، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یقین کی یہ دولت زندگی کا نور ہے، زندگی کا جمال ہے، اور ماہ سیام میں اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو روحوں میں اتار دیتا ہے اور باطن میں جذب کر دیتا ہے۔ تو اس کو اپنے اندر اچھی طرح سے ہم اتار کر کے اپنی زندگی میں چراغاں کر سکتے ہیں اور اندھیرے دور کر سکتے ہیں۔ یہ تیقن کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں۔ ارا زبیباً نملۃ سودا، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑوں کی کوکھ میں گہرا غار ہے، اس غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہے، اس میں جب چیونٹی چلتی ہے اور وہ بھی سیاہ رنگ کی ہے، رات کی بھی سیاہی ہے، پتھر بھی کالا ہے اور چیونٹی بھی کالے رنگ کی، سینہ سنگ پر اس چیونٹی کے چلنے کی وجہ سے ایک وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے جس کو خوردبین سے دیکھنا بھی ممکن نہیں۔ تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا ذہن اور دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات سے وہ غافل ہو سکتا ہے؟